جنگ بدر میں 2 لوگ شہید ہوئے، ان کے قبرستان کے پاس ان کے نام ہے جنگ بدر۔ وہاں مسجد میں جب جنگ ہو رہی تھی جنگ بدر میں، اس کے اوپر دیکھو، اس کے اوپر فرشتے ہوتے تھے، یہ فرشتے، ماشاء اللہ فرشتوں کے ریت میں ہم بھی چل رہے ہیں آج۔ یہ کھول لے تو یہ چلے گا تاج میں جا رہے۔ ماشاء اللہ دیکھو اللہ کیا چیز بنے، فرشتوں کو اترنے کی جگہ پہاڑ پہ، اور وہاں پر تھا جنگ بدر۔ ماشاء اللہ ایسی باریک ہے نا ریت، واہ جنگ بدر جہاں پر فرشتے اترے تھے، وہاں پر پہاڑ پہ ماشاء اللہ کیا ریت ہے، ماشاء اللہ دیکھو کیسا زبردست ہے۔ چلو یہاں سے نکل رہا ہوں، پورے مدینہ کے مکہ یہ بدر کے بعد انہوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم لوگ پھر جنگ لڑیں گے۔ 1 مہینے تک جو ہے نا وہ اس پہاڑ کے پیچھے آ کے بیٹھ گئے، وہ یہاں سے سرگوشیاں کرتے رہے، جا کے مکہ کے اوپر سامنے کا پہاڑ، یہ سامنے والا لفٹ کا سامنے سیدھا یہ بڑا پورا چٹان بڑا پہاڑ، تو یہاں سے یعنی کہ مکہ والوں کے اوپر خبر بھی رکھتے رہے، مدینہ والوں کے اوپر کیا کیا کرتے ہیں وہ لوگ۔ 1000 کے قریب لشکر تھا مسلمانوں کا، اس میں سے 300 لوگ جو ہے وہ مشرکین جن کے اوپر وعید بھی نازل ہوئی ہے، وہ لوگ رستے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ بھی اسی جگہ پہ آ گئے تھے۔ اس پہاڑ کو جہنمی قرار دیا گیا ہے، جہنمی، کہ اس کے یعنی کہ جب یہ لوگ سرگوشیاں کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ برا بولتے تھے، تو یہ خوش ہوتا تھا۔ پہاڑ جیسے پہاڑ اود جو ہے، اود کے پہاڑ کو جنت کا رتبہ ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اود کا پہاڑ جو ہے وہ جنتی پہاڑ ہے، جنت کا پہاڑ ہے۔ اسی طرح یہ دوزخی پہاڑ ہے، اور یہ سیاہ ہے، بالکل کالا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گیا، دیکھو بھائی لوگ، مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ بعد میں ترکی والوں نے کی تھی وسیع۔ تو جب ترکی والوں نے یہ مسجد بنانی شروع کی، تو اس سے پہلے انہوں نے ایک بستی بنائی، اس بستی میں جو یعنی کہ چھوٹے دودھ پیتے بچے اور ان کی مائیں لے کے آئے، وہ ماؤں کو بھی آرڈر تھا کہ آپ نے ان کو درود شریف پڑھ کے دودھ پلانا ہے، اور جو بچے یہاں پہ تعلیم یافتہ یعنی کہ ان کو حافظ قرآن بنایا گیا پہلے، اور ساتھ ساتھ میں وہ تعلیم دی گئی کہ جس کے ساتھ جو کام وہ کریں گے نا اس کا کاریگر بنایا،
اور ساتھ میں حافظ قرآن بنایا. تو جب تک وہ مسجد نبی میں کام کرتے تھے تو تلاوت قرآن پاک کرتے رہتے تھے. قرآن پاک کے بغیر یعنی کہ وہ مسجد میں نہ داخل ہوتے تھے تلاوت کے بغیر. کام کرتے کرتے بھی تلاوت کرتے رہتے تھے. اور ایک ٹکڑا یعنی ایک پتھر ہے، ایسا سمجھ لیں 10 میٹر کا ہے یا میٹر کا ہے، بڑا پتھر ہے، اس کو توڑنے کے لیے تقریباً 35 کلومیٹر باہر ایک ورک شاپ بنائی ہوئی تھی، وہاں سے توڑ کے لانا ہے. اگر 1 انچ بھی توڑنا پڑ گیا ادھر تو پھر بھی ادھر نہیں توڑا، پھر وہاں لے کے جاتے تھے. اس وقت گاڑیاں بھی نہیں تھی، ادب کا احترام، وہاں لے کے جاتے تھے اور پھر واپس لے کے آتے تھے. اور اگر کوئی ہتھوڑا استعمال کرنا پڑا ہے ادھر تھوڑا بہت کچھ کرنے کے لیے تو اس کے اوپر بھی کپڑا لپیٹ کے آواز نہیں ہو. اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا طرف سے ویسے بھی ایسی رحمت ہے، ایسی رحمت ہے کہ لوگ جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے نا اس آواز میں بات نہیں کریں گے، بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. یہاں کے لوگ جو خصوصاً یہاں کے لوگ ہیں وہ آپ سے بڑی محبت سے پیش آئیں گے، بہت ہی زیادہ محبت سے پیش آئیں گے. یہاں پہ فرشتے موجود رہتے ہیں، مسجد نبوی میں 70,000 فرشتے موجود رہتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے اوپر یہ طاری رہتا ہے کہ اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے. ایک یعنی کہ مسجد میں آپ غم زدہ ہو کے چلے جائیں تو پھر بھی آپ کو یعنی کہ غم محسوس نہیں ہوگا، خوشی، سکون، ایسا لگے گا جیسے جنت میں گھوم رہے ہیں. اور دنیا میں جنت کا ٹکڑا جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کے منبر تک جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اسی کا نام ریاض الجنہ ہے. وہ اس وقت جو ہے مسجد نبوی بس اتنی سی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی کہ حجرہ مبارک تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا جو دروازہ کھلتا تھا تو وہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، مسجد نبوی میں. تو یہ جنت، 2 جگہ پہ جنت کا ذکر ہے دنیا میں، ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا، اور دوسرا ہے جنت البقیع، جنت البقیع جو قبرستان ہے. تو ان کے بارے میں بہت ساری یعنی کہ حدیث بھی آئی ہیں، یعنی روایتیں ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھ لیا اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت واجب ہو جائے گی. اور دوسرے نمبر پہ جس نے ریاض الجنہ میں، جو بندہ ایک بار جنت میں چلا جاتا ہے پھر وہ دوزخ میں نہیں جاتا، اس پہ پھر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے. ہمارا تو یہ یقین ہے کہ جو ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرتے ہیں وہ پھر اللہ پاک ان کو اپنی عذاب سے محفوظ فرمائے. باقی ہر کسی کے اپنے اپنے اعمال ہیں، اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو مانگو وہ ملتا ہے، جو مانگو وہ ملتا ہے، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو اس طرح مانگو جیسے بچہ باپ سے کچھ مانگتا ہے، کسی چیز کی ضد کر لیتا ہے. آپ کا بیٹا آپ سے کچھ مانگے تو آپ اس کو خالی بھیجیں گے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی آپ مزدوری کریں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کا بیٹا خوش رہے، اس کو وہ کچھ ملے جو اس نے منہ سے نکالا ہے. اللہ کریم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے بندے کو ناراض کیسے کر سکتا ہے؟ بس مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، اتنا گڑ گڑا کے مانگے، اتنا گڑ گڑا کے مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا کرے. میرے لیے بھی دعائیں کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. جب آپ لوگ مسجد میں جائیں خاص جو ہے وہ دعا کریں. سبحان اللہ. الحمدللہ مدینہ پہنچ گئے، ہوٹل ریچ ہو گئے. ماشاءاللہ
ہوٹل پہنچ گئے. 104 اپنا روم ہے. ہال ہے. یہ روم ہے ماشاءاللہ سے. یہ ہے کچن. لائٹ ڈالو رے بھائی. یہ ہے کچن. یہ ہے بالکنی ماشاءاللہ. پہنچنے کے بعد کھانا کھانے جا رہے ہیں. فل ٹھنڈی ہے. 5 ڈگریز ہے. 5 ڈگریز بولے تو کیسا رہتا سمجھو. کیا نہیں ہے 2 کلومیٹر. ہوٹل گولڈن ہلز ریسٹورینٹ. اسپیشل پائے, لہری, چنا, حلوہ, پوری, حلیم. رائس کو کونے میں رکھو. پلیٹوں میں ڈسٹریبیوٹ صحیح ہے. ادھر سے کھاؤ. بیچ میں رکھیں گے. الحمدللہ کھانا ہو گیا. اب یہاں سے نکل کے ہوٹل پہ جائیں گے. اچھا ریسٹ کریں گے. کل صبح روانہ ہوں گے اپنے کیا بولتے مدینے کی طرف نکلیں گے. اپن حیدرآباد یہاں ہے. کھائے پھر بھی الحمدللہ. تو ٹیسٹ تو نہیں تھا. اچھا ہے. اوکے ناٹ بیڈ. جنگ احد کا پہاڑ. ہوٹل کو آ گیا. اب سو جائیں گے. صبح فجر میں جائیں گے اپنے مدینہ انشاءاللہ. ادھر ہے 5 ڈگری. اب سردی بہت ہے.